أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يعلم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ایمان والو، اگر تمہارا تصادم اور کافروں سے فوج کشی کی صورت میں تو ان کو پیٹھ نہ دکھائیو، اور جو ان کو اس وقت پیٹھ دکھائے گا اللہ کہ وہ جنگ کے لیے پیترا بدل رہا ہو یا اپنے کسی جماعت کی طرف سمٹ رہا ہو، تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کا غضب لے کر کے لوٹے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کافروں کی اخلاقی اور عقلی ایمانی بے ثباتی اوپر بیان ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ان کے متعلق کہا ہے کہ اب ان کے جوڑ ان کے پور پر مارو، راجر بولی کی طرح کو کاٹ کے ڈال دو، یہ تم سے کوئی دم خم نہیں رکھتے مقابلہ کرنے کا۔ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت کی عام الفاظ میں، لیکن خاص طریقے پر رخ کمزور لوگوں کی طرف، جن کے پہلے سے جیسے بات چل رہی ہے۔ کہا کہ اگر تمہارا فوج کشی، منظم فوج کشی کی شکل میں کفار سے مقابلہ ہو تو یاد رکھو کہ پھر پیٹ نہ دکھائیو، اور اس وقت جو پیٹ دکھائے گا بجز اس شکل کے کہ وہ جنگ کے لیے پیترا بدل رہا ہو یا اپنے کسی گروہ کی طرف سے بٹ رہا ہو، تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کا غضب لے کر کے لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور نہایت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ہدایت اس پر دی ہے کہ اس زمانے میں بھی اب بھی سرحد میں جو پٹھان ہے وہ کوئلہ مارنے والے، تو منظم فوج کشی کی جنگ بھی تھی اس زمانے میں بھی، جس کے متعین ضابطے تھے، اس میں شبہ نہیں۔ یعنی بین الاقوامی قانون نے جو اب ترقی کی ہے اس معاملے میں تو وہ لفظی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی ان قوانین کی پوری پابندی ہوتی تھی۔ تو منظم فوج کشی کے لیے تو ضعفت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ کھسل کے چلنے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو جب فوج ہوگی، اس زمانے کی فوج آج کل کی تیز گاڑیوں پر تو سفر نہیں فوج کرتی تھی نا، اس زمانے میں اونٹ پر، گھوڑے پر، پیدل اس طریقہ سفر کرتے تھے لدے پھدے، تب ہوگا کھسل کر کے چلنا ہوا، تو اس کے لیے ضعفت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ باقی دوسری جنگ جو تھی گوریلا وار، تو اس کا تو فلسفہ پہلے بھی یہی تھا، ہٹ اینڈ رن، مارو اور اپنے کو بچاؤ۔ تو فرمائے ہے کہ اگر جنگ منظم فوج کشی کی شکل میں ہو تو ہر شریک جنگ کا یہ فرض ہے، پر واجب ہے کہ وہ پیٹ نہ دکھائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا بھی پیٹ دکھانا منظم فوج کشی کی شکل میں پوری فوج کے لیے بلکہ پوری ملت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جنگ کا تو تمام تر انحصار بریل پر ہے، اور بریل کو سب سے زیادہ زخم پہنچانے والی چیز اپنے کسی کمزور آدمی کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ منظم فوج کشی کی شکل میں ہر شخص اپنے اوپر یہ واجب جانے کہ بڑے سے بڑے خطرے کا جو مقابلہ ہوگا
میں اس کے لیے تیار ہوں، اور پیچھے نہیں ہٹا سکتا. البتہ اگر گوریلا وار کی شکل ہو تو اس میں اس کا تو فلسفہ ہی ہوتا ہے کہ مارو بھاگو، یہی طریقے ہوتا ہے. تو اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ایک شکل تو یہ ہوگی کہ جب فاصلے کی شکل ہوگی تو اس میں تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے پیچھے قدم اٹھائے. لیکن متحرف القتال، جنگ کے مقصد سے بھی تو پیترا بدلنا پڑتا ہے کہ جگہ لڑ رہا ہے اور اب تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے مقابلہ کرے، یا یہ ہے کہ اپنی کسی جماعت کو کمک پہنچانی ہے، ایک جماعت کے ساتھ ہے اور وہ دوسری جماعت کو محسوس کر رہا ہے کہ وہ کمزور پڑ گئی، اس کو کمک پہنچا رہا ہو، تو صرف ان شکلوں میں تو یہ جائز ہوگا کہ آپ پیچھے ہٹیں بڑی واجبی ضرورت کے لیے، مگر اور کسی شکل میں جائز نہیں. پھر اور کسی شکل میں صرف جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، فرمایا کہ فقط باب غضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر کے لوٹا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یعنی یہ پیٹ دکھانا نہیں بلکہ ارتداد ہوگا، مذہب سے کفر ہوگا. اس لیے کہ کفری کی سزا ہے نہ کہ جنت ہوتی ہے، تو ارتداد کا مانا ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ اپنے نتائج کے لحاظ سے ایک شخص کا بھی فرار جو ہے میدان سے پوری فوج کے لیے حادثہ ہو سکتا ہے، جو اپنے دورس نتائج میں پوری ملت کے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جائز نہیں. جماعتی زندگی کے بارے میں یہی فلسفہ ہمیشہ رہنا چاہیے. جماعتی زندگی میں وہ انتشار، وہ پراگندگی، وہ آپاداپی، وہ غالب گلوچ اور لپا ڈوکی جو آج ہو رہی ہے ہمارے یہاں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے سیاسی شعور سے بالکل ہی محروم ہو چکی ہے. ابن خلدون نے عربوں کے متعلق میں لکھا تھا، اور واقعی تھا بھی وہ، کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ غیر سیاسی ہے. اور قرآن مجید نے خود بتایا بھی کہ یہ تو اللہ کے احسان ہوا ہے کہ ان لوگوں کو تم نے آدمیوں کے سبق پڑھا دیا ہے کہ یہ مجتمع ہو گئے، ورنہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر ساری زمین کی ساری دولت میں تم خرچ کر ڈالتے جب ان کے دلوں میں جوڑ نہیں پڑا. اب اس قرآن سے چونکہ محروم ہو گئے، تب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہے بیٹکوں کی پس سیری ہے، ایک کو رکھیے پڑھنے میں دوسری پتک جاتی ہے، دوسری کو رکھیے تیسری پتک جاتی ہے. یہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ متحرف القتال و متحیر الی فتن تو جائز ہے کہ اگر پیٹ پھیرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھیر سکتے ہو، ورنہ ہمیشہ سینے سے پر آنا پڑے گا اس میں جنگ، منظم جنگ کی شکل میں. اور یاد رکھو کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ سخت سزا یہی ہے، یہ کفار کے لیے ہے. یہ یہاں ان مسلمانوں کے لیے بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان میدان جنگ میں پیٹ دکھائے. فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم، ہمارا رمیت رمیت ولكن اللہ رما، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم. اور تم آخر پیٹ کیوں دکھاؤ؟ تم نے نہیں قتل کیا ہے بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور تم نے ان پر خاک نہیں جھونکی ہے جبکہ خاک جھونکی، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر خاک جھونکی ہے تاکہ
تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے اور تاکہ اہل ایمان کو جوہر دکھانے کا ایک نہایت اچھا موقع پیدا کرے، جوہر دکھانے کا ایک نہایت اچھا موقع پیدا کرے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ دو مسلمان کو اور اہل ایمان کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری پشت پر خدا ہے، اور جب تم جنگ کرتے ہو تو در حقیقت تم نہیں جنگ کرتے ہو بلکہ خدا جنگ کرتا ہے، صحیح کہا؟ اور تم کوئی اقدام کرتے ہو تو تم نہیں کرتے ہو بلکہ خدا کرتا ہے، صحیح کہا؟ تو جن کے ساتھ خدا اس طریقے سے ہر کام پر ان کا شریک ہو، ان کے لیے بات کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو پیٹ پیچھے فعل کی نفی بعض اوقات ہوتی ہے اس کے شاندار نتائج کے اعتبار سے، یعنی فعل معمولی ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ اتنا شاندار نکلتا ہے کہ آدمی مجبور ہو کہ مانے کہ اس فعل کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اس کا کرشمہ ہے کہ جس کا ہاتھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے خدا کا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آمنے سامنے فوجیں ہوئیں تو حضرت نے زمین سے مٹھی پر خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکا اور شاہت الوجوہ آپ نے کہا۔ اس کا اثر یہ بیان ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ سب نے محسوس کیا کہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک دی گئی۔ شاہت الوجوہ کا کلمہ عربی میں لعنت کا ہے، ان کے اوپر خدا کی پھٹکار ہو، لعنت۔ اسی طریقہ سے قتل کے متعلق جو ان کی ہاتھوں نفی کی ہے اس کی بھی ہے کہ جس طریقے کا رن کا باہر کا پڑا ہے اور مسلمانوں کا جو حال تھا اس میں کفاری کہتے تھے کہ چیتروں میں لپٹی ہوئی تلواریں ان کی تھی، لیکن اس بدر کے مارکے میں آنند فانے یہ نظر آیا کہ ان کے جتنے بڑے بڑے سرخیل تھے وہ سب پہ سب مارے گئے، ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی میدان میں۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی قلیل فوج اور اتنے منظم فوج کے مقابلے میں اگر اس طریقے کا کرشمہ دکھاتی ہے تو یہ کرشمہ ہماری اور آپ کی تلواروں کا نہیں ہے بلکہ ان تلواروں کا ہے کہ جو بدر کے میدان میں خدا کی طرف سے نمودار ہوئی تھی فرشتوں کی شکل میں۔ تو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آخر تم جھجکو کیوں، تم بھاگو کیوں، پیچھے کیوں ہٹو؟ تمہیں یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا اس موقع پر کہ تم نہیں قتل کرتے ہو بلکہ تمہارے ساتھ خدا ان کو قتل کرتا ہے، اور اگر تم مٹھی پر خاک پھینکتے ہو تو تم نہیں پھینکتے ہو بلکہ خدا ہے جو اس کو طوفان بنا دیتا ہے کہ ہر آنکھ جو ہے اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے کہ ہماری آنکھوں میں یہ کنکر پتھر جھونک دیے گئے۔ تو جب خدا اس طریقے سے تمہارے شریک مدد ہے تو پھر یہ ہے کہ انتہائی بزدلی اور انتہائی بیرونی ہو کہ اگر آدمی پیچھے ہٹے